بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ترمذی شریف حدیث نمبر 564 اونٹ اور بکریوں کی زکوٰۃ کے حوالے سے یہ حدیث ہے اور بڑی توجہ طلب ہے اور بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو غور سے سماعت فرمائیں، علم میں اضافہ ہوگا اور ایک بہت ہی بڑا ایک طریقہ کار اللہ کے نبی نے عطا فرمایا ہے۔ سالم حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان یہ نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے احکام سے متعلق جو ہے تحریر لکھوائی۔ آپ نے اسے اپنے دیگر علاقوں میں ابھی تک نہیں بھجوایا تھا کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی تلوار کے ساتھ میان میں رکھا تھا۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا، یہاں تک کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اس پر عمل کرتے رہے اور اس تحریر میں یہ حکم لکھا ہوا تھا کہ 5 اونٹوں میں ایک بکری کی ادائیگی لازم ہے، یعنی 5 اونٹ اگر ہیں تو اس کی زکوٰۃ ایک بکری ہے۔ 10 اونٹوں میں 2 بکریاں، 15 میں 3 بکریاں، 4 اور 20 میں 4 بکریوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہے۔ 25 اونٹوں سے لے کر 35 کے درمیان تک، 25، 26، 27، 28 یعنی 35 تک میں ایک بنت مخاض نیم خاض و مخاض کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اچھا، بنت مخاض کسے کہتے ہیں؟ جی یہ سماعت فرمائیے۔ بنت مخاض جو ہے 1 سال کی اونٹنی کا 1 سال کا بچہ، اور پھر جب وہ اس سے زیادہ ہو تو 45 اونٹوں تک ایک بنت لبون کی ادائیگی لازم ہوگی۔ بنت لبون 2 سال کی اونٹنی، 46 سے لے کر 60 تک ایک حقہ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ تو حقہ کسے کہتے ہیں؟ 3 سال کی اونٹنی، 61 سے لے کر 75 تک ایک جزعہ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ تو جزعہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی سماعت فرمائے۔ 4 سال کی اونٹنی، 76 سے لے کر 90 تک، جی ہاں، 2 بنت لبون کی ادائیگی لازم ہوگی۔ بنت لبون آپ نے پتہ چل گیا کہ بنت لبون 2 سال کی اونٹنی، تو 76 سے لے کر 90 تک 2 اونٹنیوں کے بچے جو ہے 2 سال کے، وہ زکوٰۃ کے طور پر دینا پڑیں گے۔ 91 سے لے کر، جی ہاں، 90 تک 2 لبون کی ادائیگی ہوگی، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو 120 تک 2 حقہ کی ادائیگی لازم ہوگی، یعنی 3 سال کی 2 بچے اونٹنی کے دیے جائیں گے، یہ 120 تک۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اگر وہ 120 سے زیادہ ہو تو ہر 50 میں ایک حقہ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ ہر 50 میں اگر 120 سے زیادہ ہو تو ہر 50 میں ایک حقہ کی ادائیگی لازم ہوگی، یعنی کہ فرض کریں 150 ہے تو 3 حقہ، 200 ہیں تو 4 حقہ،
ہر 40 میں ایک بنت لبون کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اگر 100 یعنی کہ 40 4 دیا 12 120 ہو گئے تو 3 بنت لبون ہو جائیں گی۔ بکریوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہر 40 سے لے کر 120 تک، یعنی 40 بکریوں سے پہلے 39 اگر بکریاں ہیں تو کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ بکریوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہر 40 سے لے کر 120 تک میں ایک بکری کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو 200 تک میں 2 بکریوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو 300 تک میں 3 بکریوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اگر وہ 300 سے زیادہ ہوں تو ہر 100 میں ایک بکری کی زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوگی۔ پھر ان میں کوئی مزید کوئی ادائیگی نہیں ہوگی یہاں تک ان کی تعداد 400 ہو جائے۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے متفرق مال کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا اور جمع مال کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، یہ نہیں آئے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جی میرے کو تیائی ہے جی بس نہیں، متفرق مال اکٹھا بچ نہیں سکتا بندہ۔ زکوٰۃ جو ہے، جو مال 2 آدمیوں کی مشترکہ ملکیت ہو تو ان دونوں سے برابری کی سطح پر وصولی کی جائے گی۔ زکوٰۃ میں کوئی بوڑھا یا عیب دار جانور وصول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حضرات گرامی قدر اصول آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ استیناف کی 2 قسمیں، 120 اونٹ سے 150 اونٹ تک، اس کی تفصیل قدر یوں ہے کہ 124 تک 2 عقے، 125 میں 2 عقے اور 1 بکری، 130 میں 2 عقے اور 2 بکریاں، 135 میں 2 عقے اور 3 بکریاں، 140 میں 2 عقے 4 بکریاں، 145 میں 2 عقے اور 1 بنت مخاض، 150 اونٹ میں بطور زکوٰۃ 3 عقے دیے جائیں گے۔ جی ہاں، تو میرے دوستوں، میرے محبوب کے غلاموں، 40 سے کم بھیڑ بکریوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب ان کی تعداد 40 تک پہنچ جائے تو اسے چھوٹا ریوڑ تسلیم کیا گیا ہے جس کی زکوٰۃ 1 بکری ہے۔ جب ان کی تعداد 3 40 میں یعنی 120 تک پہنچ جائے تو اسے بطور بڑا ریوڑ تسلیم کیا گیا ہے۔ 121 سے لے کر 200 کی تعداد تک 2 بکریاں بطور زکوٰۃ دی جائیں گی۔ جی ہاں، یہ طریقہ کار ہے، یقیناً آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔